اچھا بیٹا، میں اس کو دیکھوں گا کہ جو زبان آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جو زبان آپ بولتے ہیں، تو اس میں اس کو سمجھنے کا اور اس کو پڑھنے کا کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں. ان کو ہم جب تک فالو نہیں کرتے اس وقت تک ہم اس زبان کو بہتر طور پر ادا نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے. جیسے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے کچھ قوانین وضع کیے جاتے ہیں. آپ اس ادارے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ قوانین ہیں، ان کی آپ نے پیروی کرنی ہے. تو اسی طرح سے کسی چیز کو سیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں بھی ہمیں بہت سارے قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے. خاص طور پر جب ہم کسی زبان کو سیکھتے ہیں، ایسی زبان جو ہم پہلے نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو بہتر انداز میں ہم اس کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. آپ مختلف علاقوں سے آئے ہیں، آپ کی زبان میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. جیسے گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہاں پر زبان میں کئی لفظ جیسے فے کو فے بولتے ہیں، پھول کو پھول بولتے ہیں. تو بنیادی طور پر ان قوانین کو نہ جاننے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح ادا نہیں کرتی. اردو زبان و ادب کو جاننے کے لیے ہمیں رموز و اوقاف کو جاننا یہ ازحد ضروری ہوتا ہے. آج کا لیکچر بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم ان کو بہتر طور پر سمجھ سکیں تاکہ ہم اردو زبان کو بہتر لکھ سکیں، بہتر انداز میں بول سکیں. ٹھیک ہے، تو اس نشست میں ہم نے در حقیقت یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زبان خاص طور پر اردو زبان کو بہتر کر سکتے ہیں. کہاں ہم نے ٹھہرنا ہے، کہاں وقفہ کرنا ہے، کہاں مکمل کرنا ہے بات کو، یہ تمام چیزیں ہم بہتر انداز میں سمجھ سکیں. رموز کیا ہے؟ رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارات، علامات، نشانات، بھید کے ہیں. بھید راز. کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے اصول یاد کرنا، چرانا اور چرا کر اپنے پاس لے آنا وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. جیسے کوئی خزانہ ہمیں اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک ہم اس کا راز نہیں جان پائیں گے، اس کی کنجی نہیں حاصل کر سکیں. یہ اردو زبان و ادب کی بنیادی کنجی ہے، بھید ہے. جب تک ہم اسے نہیں سمجھ سکیں گے، انگریزی میں اس کو پنکچویشن کہتے ہیں، فل اسٹاپ، خاتمہ. یہاں پر اردو میں اس کو خاتمہ کہتے ہیں. وہاں پہ کوما، یہاں پر وقفہ، سکتہ. یہ علامات اردو میں بھی اسی طرح سے مستعمل ہیں جیسے انگریزی میں ہیں، لیکن یہاں ان کے نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں. وقف کی جمع ہے اوقاف، جس کے معنی ٹھہراؤ، کھڑا ہونا، رکنا، ٹھہرنا، بات کو بہتر انداز میں پیش کرنا، یہ سب کچھ ہے. اب ہم اس نشست کے اندر بنیادی طور پر کیا جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اردو میں جب کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم کیسے کریں. اب اگر میں مسلسل بات کرتا جاؤں کہ میں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بات تو میں کر جاؤں گا لیکن آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے. میں رکوں گا کہیں پر، آپ لوگوں سے بات کروں گا، سانس لینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، تو وہ میرا لفظ و لہجہ زیادہ بہتر اور پر اثر ہوگا. تو رموز ہوگا آپ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لفظ و لہجوں کو بہتر اور پر مغز اور پر اثر بنا سکیں. تو اس میں ایسی علامات جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے جدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ بنیادی طور پر آپ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک مضمون آپ لکھتے ہیں، مضمون میں کتنے جملے ہوتے ہیں، کہیں وقفہ دے رہے ہیں آپ، کہیں ختمہ دے رہے ہیں، کہیں سکتہ آ رہا ہے، اس سے آپ کی جو تحریر ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. آپ کو جانچنے والا شخص آپ کی ان چیزوں کو دیکھتے ہو، اصولوں کا آپ نے استعمال کیا یا نہیں کیا، اس کے بعد آپ کی نمبرنگ کرتا ہے. 20 نمبر میں سے کوئی 10 نمبر لیتا ہے، کوئی 1 نمبر لیتا ہے، کوئی 20 کے 20 نمبر لیتا ہے. تو بنیادی طور پر وہ یہی ہوتا ہے کہ کتنا ہم ان کے اصولوں کو جانتے ہیں.